السلام علیکم دوستوں ڈرامہ سیریل جانثار کی آخری قسط دکھائی جا چکی ہے اور ناظرین کو اس ڈرامے کی آخری قسط بہت ہی زیادہ پسند آئی ہے۔ ناظرین کو انتظار تھا سرفراز اور کشمالہ کے انجام کا، اور سرفراز اور کشمالہ کا انجام ناظرین کو بہت زیادہ پسند آیا ہے۔ ڈرامہ سیریل جانثار کی آخری قسط میں ہم نے دیکھا کہ زوار کی برسی والے دن دعا بھی نوشیروان سے ملنے آ جاتی ہے اور اسے دیکھ کر نوشیروان اس سے کہتا ہے کہ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تو جواب میں دعا کہتی ہے کہ آپ سے ملنے اور آپ کو دیکھنے، لیکن نوشیروان اس سے کہتا ہے کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ تو دعا اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کا چہرہ آپ کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہا، اور اس کی یہ بات سن کر نوشیروان دعا سے نظریں چرا لیتا ہے۔ دعا نوشیروان سے کہتی ہے کہ آپ آج بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن نوشیروان اس کو جھٹلاتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارے بیچ جو کچھ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اب میں تمہیں بہت جلد چھوڑ دوں گا اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ تو دعا نوشیروان سے کہتی ہے کہ میری محبت آپ کو آپ کا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دے گی، لیکن جب بھی نوشیروان دعا سے کہتا ہے کہ میرا فیصلہ اب کبھی نہیں بدلے گا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اور پھر کشمالہ بھی جب دعا کو دیکھتی ہے تو وہ بھی ان کے قریب آ جاتی ہے اور دعا سے کہتی ہے کہ تم یہاں کیوں آئی ہو، نکلو یہاں سے۔ تو دعا کشمالہ کو جواب دیتی ہے کہ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، جب قاتل یہاں دندناتے پھر رہے ہیں تو میں کیوں نہیں آ سکتی۔ اور دعا کی بات سن کر کشمالہ ایک دم معصوم بن جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے تمہارا، کیا بکواس کر رہی ہو، نکلو یہاں سے، اور دعا جانے سے انکار کر دیتی ہے اور نوشیروان سے کہتی ہے کہ مجھے طلاق دینے سے پہلے ایک صفائی کا موقع دیں، اور پھر وہ نوشیروان کو بتاتی ہے کہ مجھے آپ کی زندگی سے نکالنے کے لیے کشمالہ نے سرفراز کے ساتھ ڈیل کی تھی اور میرے پاس اس کا ثبوت ہے، اور پھر وہ تمام وائس نوٹس نوشیروان کو سنا دیتی ہے جو کشمالہ نے سرفراز کو کیے تھے۔ یہ تمام ثبوت دے کر تو نوشیروان اور اما سائیں پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، اور کشمالہ بھی یہ تمام ثبوت دیکھ کر گھبرا جاتی ہے اور دعا سے کہتی ہے کہ یہ فیک ایڈٹ آڈیو سنا کر تم کیا سمجھتی ہو کہ یہ لوگ تمہارا یقین کر لیں گے؟ دعا کہتی ہے کہ میرے پاس اور بھی ثبوت ہیں، اور پھر وہ جعفر کو آواز دیتی ہے اور جعفر سرفراز کو گریبان سے پکڑے سب کے سامنے آتا ہے، اور پھر سرفراز سب کو بتاتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ کشمالہ کے کہنے پر کیا ہے، کشمالہ نہیں چاہتی تھی کہ دعا اور نوشیروان ایک ہوں، اور دعا سرفراز کا فون نوشیروان کو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس میں اور بھی بہت سارے ثبوت ہیں جو کشمالہ کے خلاف ہیں۔ اب تو کشمالہ کی حالت خراب ہونے لگتی ہے۔ دعا نوشیروان کو بتاتی ہے کہ کشمالہ تو سرفراز کو بھی مروانے والی تھی، مگر جعفر نے صحیح وقت پر پہنچ کر اسے بچا لیا۔ اب کشمالہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے باتیں بنانا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ نوشیروان آپ ان کا یقین نہ کریں، دعا اور سرفراز ملے ہوئے ہیں، یہ خود کو بچانے کے لیے مجھے پھنسا رہے ہیں، آپ اسے طلاق دیں اور بات ختم کریں۔ اتنے میں بابا سائیں بھی اپنے کمرے سے باہر آ جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں زوار کی ڈائری ہوتی ہے۔ بابا سائیں کشمالہ کی بات سن کر کہتے ہیں کہ نوشیروان دعا کو طلاق نہیں دے گا۔ کشمالہ حیران ہو کر کہتی ہے کہ بابا سائیں آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو بابا سائیں کہتے ہیں کہ تم جیسی ڈائن کو پہچاننے میں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اچانک اما سائیں کی نظر بابا سائیں کے ہاتھ میں موجود ڈائری پر پڑتی ہے تو وہ بابا سائیں سے پوچھتے ہیں کہ یہ تو زوار کی ڈائری ہے، یہ تو کھو گئی تھی، اتنے سالوں بعد آپ کو کہاں سے ملی؟ تو جعفر بتاتا ہے کہ زوار سائیں کے انتقال کے بعد کشمالہ بی بی نے یہ ڈائری جلانے کے لیے ملازمہ کو دی تھی، لیکن ملازمہ نے یہ ڈائری جلانے کی بجائے سنبھال کر رکھ لی تھی، اور جعفر نوشیروان کو بتاتا ہے کہ آپ کو زہر دینے والی بھی کشمالہ بی بی ہیں، اس کی گواہ بھی وہی ملازمہ ہیں۔ یہ سب سن کر اما سائیں اور نوشیروان کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ بابا سائیں کہتے ہیں کہ اس ڈائری میں زوار نے اپنا دل کھول کر رکھ دیا ہے کہ کیسے تم ڈائن بن کر اس کے کلیجے کو نوچتی رہی ہو۔ زوار کو تم پر شک پہلے ہی ہو گیا تھا، اور یہ شک یقین میں بدلنے سے پہلے تم نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اما سائیں کو تو اب بھی یقین نہیں آتا کہ کشمالہ ایسا کر سکتی ہے، تو بابا سائیں انہیں بتاتے ہیں کہ زوار کا قتل ہمارے دشمنوں نے نہیں کیا، بلکہ اس دشمنی کا فائدہ اٹھا کر کشمالہ نے اسے قتل کیا ہے، کیونکہ یہ جانتی تھی کہ زوار کے مرنے کے بعد اس کا نکاح نوشیروان سے ہی ہوگا۔ اور جعفر بھی کہتا ہے کہ زوار سائیں مرنے سے پہلے مجھے بتا چکے تھے کہ کشمالہ بی بی کا رجحان نوشیروان کی طرف مجھ سے زیادہ ہے، اور یہ سب انہوں نے اس ڈائری میں بھی لکھا ہے، اور پھر جعفر باقی سارے ثبوت بھی نوشیروان کو دکھا دیتا ہے۔ لیکن کشمالہ اب بھی ان تمام ثبوتوں کو جھٹلاتی رہتی ہے اور اما سائیں ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کرتی ہیں۔ اما سائیں یہ ساری حقیقت جان کر بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہیں کہ کشمالہ نے ان کی محبت کا یہ صلہ دیا ہے، اور پھر آخر کشمالہ اپنے منہ سے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں میں نے ہی زوار کی جان لی ہے، مگر ایک بار پوچھیں تو صحیح کہ میں نے یہ سب کیوں کیا؟ میں نوشیروان سے محبت کرتی تھی اور میں نے یہ سب کچھ نوشیروان کو پانے کے لیے کیا ہے۔ تو بابا سائیں اس سے پوچھتے ہیں کہ جب نوشیروان
نوشیروان تمہیں مل گیا تھا تو تم نے اسے زہر دے کر مارنے کی کوشش کیوں کی؟ تو کشمالہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ میں تھک گئی تھی، میں نے نوشیروان کو پانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن وہ دعا کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، ایسے میں کیا کرتی، اس لیے میں نے نوشیروان کو زہر دے دیا، اگر نوشیروان میرے نہیں تو کسی کے نہیں۔ یہ سن کر سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ نوشیروان غصے میں کہتا ہے کہ اگر تم عورت نہ ہوتی تو میں اپنے بھائی کے قاتل کا سر اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیتا، اور پھر نوشیروان اور بابا سائیں کشمالوں کو پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اماں سائیں دعا کو سینے سے لگا لیتی ہیں اور پھر یہ سب لوگ دعا کے گھر پہنچتے ہیں اور سرفراز وہاں جا کر فضا سے معافی مانگتا ہے اور اسے ساری حقیقت بتاتا ہے، اور یہ سب جان کر فضا ایک زوردار تھپڑ سرفراز کے منہ پر مارتی ہے اور دعا سے معافی مانگتی ہے، اور سرفراز بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اور دوستوں، اس ڈرامے کی آخری قسط میں ہم نے دیکھا کہ فضا کے اسکول کے پرنسپل، جن کی 2 چھوٹی بچیاں بھی ہوتی ہیں، فضا سے شادی کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں اور فضا بھی شادی کے لیے راضی ہو جاتی ہے۔ اور پھر کشمالہ کو پاگل خانے میں دکھایا جاتا ہے۔ کشمالہ نوشیروان کو کھو دینے کا صدمہ برداشت نہیں کر پاتی اور پاگل خانے پہنچ جاتی ہے، اور اس طرح کشمالہ کو اپنے کیے ہوئے گناہوں کی سزا مل جاتی ہے۔ اور اس ڈرامے کی آخری قسط میں اسلم صاحب کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ فہمیدہ بیگم سے کہتے ہیں کہ فہمیدہ، سارا قصور میرا ہے، میں اگر بچیوں کو تانے دے دے کر اپنے آپ سے دور نہ کرتا تو اتنا بڑا سانحہ نہ ہوتا۔ اور پھر اسلم صاحب فہمیدہ بیگم سے اپنے زندگی بھر کے برے سلوک کی معافی مانگتے ہیں اور فہمیدہ بیگم بھی انہیں معاف کر دیتی ہیں۔ تو دوستوں، اس طرح اس ڈرامے کا اختتام ہوتا ہے کہ سرفراز تو ہمیشہ کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا جاتا ہے اور کشمالہ ہمیشہ کے لیے پاگل خانے چلی جاتی ہے، اور پھر اماں سائیں اور بابا سائیں اور نوشیروان دعا سے اپنے سلوک کی معافی مانگتے ہیں اور دعا بھی سب کو معاف کر دیتی ہے، اور اب نوشیروان اور دعا ایک پرسکون زندگی گزاریں گے۔ دوستوں، اس ڈرامے کی آخری قسط آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں کر کے، ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔